نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا اور اب حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا خانہ کعبہ شریف سے۔ یہاں سے رستہ بالکل قریب الفتح گیٹ سے لے کر جس جانب یہ رستہ ہے صفا مروہ کی جانب جو حاجی صاحبان نکلتے ہیں یہاں تک یہ مرد ذات بیٹھے جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے طواف کر چکے تھے عمرہ کر چکے تھے وہ باہر نکل رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی جانب۔ اس جانب ہم نے 8 نمبر حمام ہے اور حاجی صاحبان 8 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ سے کچھ جا رہے ہیں اس جانب دارالتوحید والی سائڈ، اور کچھ حاجی صاحبان جو کپڑوں میں ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں یہاں سے رستہ اوپر جا۔ یہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر جبل عمر کے نام سے یہ بلڈنگیں پہچانی جاتی ہیں۔ یہ بلڈنگ ہے اس کو بندود بولتے ہیں اور جس کے چوتھے فلور پہ خلیل روڈ کے اوپر کافی زیادہ رش ہے، لیکن یہاں پہ قریب تھوڑی سی مہنگی ہے۔ اگر آپ مس ولا کی طرف چلے جائیں پیچھے تو مس ولا سے پیچھے یا مس ولا کے بالکل قریب جو مشہور گلی ہے گنے والی تو اس کے اندر آپ کو، اور اگر آپ تھوڑا سا بسم اللہ سے پیچھے چلے جاتے ہیں جس طرف اشارہ ابراہیم ہے تو اس جانب آپ کو تھوڑے سے ریٹ جو ہے اس میں کمی ہوگی ممکن، جیسے یہاں پہ 200 پلس مانگتے ہیں 6 نمبر حمام کے پیچھے جو کبری، اسی کبری کے نیچے یہاں پہ پیسہ چینج ہوتا ہے منی ایکسچینج، اور یہاں تک ایک ہی روڈ ہے، اور اس سے پیچھے یعنی کہ جیسے کبری سے پیچھے غزہ کبری، اور یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جدہ کے لیے، طائف کے لیے جو قریب شاعر ہے القسیم، اور صبح صبح کا ٹائم ہے جو لیبر کام کرتی ہے حرم شریف کے اندر وہ جا رہی ہے حرم شریف کی جانب، حاجی صاحبان واپس آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف سے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، صبح صبح موسم ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہوا ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس جانب میٹرو سٹینڈ، اور ٹائم ہو گیا 5:55۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان الپاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی جانب، اور یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں ایزیلی رضا پارکی کے اندر بھی، اور مس ولا والی سائڈ یعنی کہ جس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے اور جس جانب اجہاد روڈ ہے، یعنی کہ چاروں طرف سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قریب کہیں بارش ہو رہی ہے۔ تو حاجی صاحبان یہاں رہیں گے کیونکہ آج بادل تھوڑے بہت ہیں، لیکن آج بارش بتائیے کہ آج بارش ہوگی۔ یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی، اور اس جانب حاضری لگ رہی ہے یہ جو لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے اس کی، یہاں پہ بسمہ ہوگا۔ اس ٹائم لیبر کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ، یعنی کہ صبح 5 ساڑھے 5 سے لے کر تقریباً 7 بجے تک، اور شام کو بھی سیم 5:30 سے لے 7 ساڑھے 6 7 بجے تک، کیونکہ ابھی یہ لیبر آ رہی ہے ڈیوٹی پہ اور شام کو پھر واپس جائے گی اپنی رہائشوں کی جانب، تو بھی یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوگا۔ فرسٹ فلور کے اوپر بھی طواف چل رہا ہے، حاجی صاحبان کافی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں نیچے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ اذان ظہر میں 13 منٹ باقی ہیں، حاجی صاحبان برآمدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ظہر کا ویٹ کر رہے ہیں۔ کافی تعداد میں اندر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ طواف چل رہا ہے، حاجی صاحبان کافی تعداد میں موجود ہے نیچے، برآمدوں کے اندر بہت کم رش ہے یہاں پہ، اور حاجی صاحبان کچھ آگے جا رہے ہیں جس طرف باب الفتح گیٹ ہے، جس جانب صفا مروہ پہاڑی ہے اسی جانب
سامنے خانہ کعبہ شریف. باب الفتح گیٹ سے لے کر جس جانب یہ رستہ ہے صفا مروہ کی جانب جو آئسبان نکلتے ہیں یہاں تک یہ مرزاد بیٹھے ہوئے ہیں. کافی زیادہ رش ہے برآمدے کے اندر. اور سامنے خانہ کعبہ شریف. نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا اور اب حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا خانہ کعبہ شریف سے. یہاں سے رستہ بالکل قریب ہے صفا مروہ کے لیے. جو آئسبان یہاں سے نکل رہے ہیں یہ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کریں گے اور یہ بہت قریب رستہ ہے صفا مروہ کے لیے. برآمدوں کے اندر ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے اس سے. اور ابھی چلتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. حاجی صاحبان کنگ عبداللہ گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں. ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان نیچے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں نماز ظہر کے بعد. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر نماز ظہر کے بعد کے ہیں. حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے طواف کر لیا تھا نماز ظہر سے پہلے صفا مروہ کی جانب. اس طرح سفید دیوار ہے اسی جانب صفا مروہ. اور جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے اندر داخل نہیں ہوئے وہ ابھی جا رہے ہیں طواف کعبہ کے لیے. گرمی بھی کافی زیادہ ہے لیکن آہستہ آہستہ ماشاءاللہ رش کافی زیادہ ہو گیا. بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان باہر برآمدوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اندر بھی دیکھیں ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے طواف کر چکے تھے وہ باہر چلے گئے ہیں. گروپوں کی شکل میں حاجی صاحبان اندر آ رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روضہ رسول بھی دیکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں یہاں پہ. ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی آپ سب کو پیارے محبوب کی گھر کی زیارت کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. یہاں اندر اتنی دیر رکنے نہیں دیتے کیونکہ رش زیادہ ہے تو اس لیے پھر باہر بھیجتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے کوئی مشکل نہ بنے. ابھی یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے طواف کر چکے تھے عمرہ کر چکے تھے وہ باہر نکل رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی جانب. اور اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف اور کافی زیادہ رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ. اس جانب باہر کنگ فہد گیٹ کی طرف رستہ نکلتا ہے یعنی کہ جس طرف 6 نمبر حمام ہے 79 نمبر گیٹ. حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آئے ہیں وہ 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے باہر جا رہے ہیں. اور جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آئے ہیں وہ دارالتوحید سے گزر کر اس جانب جا رہے ہیں یعنی کہ سامنے جس طرف یہ بلڈنگ ہے یہیں سے رستہ باہر جا رہا ہے. گرمی کافی زیادہ ہے اس سے ہوا چل رہی ہے وہ بھی بہت گرم ہے. اور آج اس طرف رش کم ہے. مسجد عبداللہ میں بہت کم تعداد میں حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں. اور تقریباً 10 بجے کی ہوا چل رہی ہے
اور گرمی میں آہستہ آہستہ اضافہ ہی ہو رہا ہے. ہوا کافی تیز ہے لیکن گرم ہے. نہیں تو اس ٹائم یعنی کل اس ٹائم یہاں پہ کافی زیادہ رش آوا. جو آپ سے خود ویزا جو ہے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے ایک تو ویزا لگانا بہت آسان ہے، وہ بہت آسانی سے ویزا لگوا سکتے ہیں، اور ایک ان کے لیے بجٹ میں تھوڑی کمی آئے گی. کلین لگائے جا رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ، باب العمرہ گیٹ کے بالکل سامنے. حاجی صاحبان نماز عصر کے بعد یہاں پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، جیسے سایہ یہاں پہ آئے گا. ابھی گرمی کافی زیادہ ہے، اور اس طرف سین کو کلین کیا جا رہا ہے، صاف کر رہے ہیں. اور یہاں پہ سامنے کلین لگا دیے گئے 121 122 نمبر گیٹ کے سامنے، باب العمرہ گیٹ. حرم شریف کے باہر والے سین میں صفائی ہو رہی ہے گاڑیوں کی مدد سے. اور حاجی صاحبان حرم شریف کی جانب آ رہی ہے. اس ٹائم مسئلہ حرام کے نیچے باہر والے سین میں کافی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہے، اور کلین ٹوٹل لگا دیے گئے. یہاں عورتوں کی جگہ ہے، اور سامنے 8 نمبر حمام کے مردوں کی جگہ ہے. اور اس طرف سامنے باب العمرہ گیٹ. ابھی آدھا گھنٹہ سورج کھڑا ہے، اور اس طرف سامنے جہاں پہ زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی جہالت کے دور میں، سامنے وہ قبرستان ہے. اور بالکل یہ سامنے اس کے پیچھے بلڈنگ ہے جو جان نماز کے نام پہ پہچانی جاتی ہے. ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا آ رہا ہے. مسجد الحرام کے باہر والے سین کا. اور یہ ہے سامنے شوٹر، یعنی کہ جو مسجد عبداللہ کا 4 پارٹ ہیں. اس طرف فرسٹ یعنی کہ 1 نمبر شوٹر ہے، اور اس سے آگے 2 نمبر شوٹر ہے. ہم نے 8 نمبر حمام ہے، اور حاجی صاحبان 8 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ سے کچھ جا رہے ہیں اس جانب دارالتوحید والی سائڈ. اور کچھ حاجی صاحبان جو کپڑوں میں ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں. یہاں سے رستہ اوپر جاتا ہے فرسٹ فلور پہ. جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں ان کے لیے یہ جبل کعبہ کی طرف سے یہ رستہ ہے. اور ایک رستہ ہے یعنی کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ سے جو 3 نمبر حمام ہے اس سے سیدھا آزاد روڈ سے جو آتا ہے سیدھا رستہ اوپر جا رہا ہے فرسٹ فلور پہ. وہاں سے بھی حاجی صاحبان کپڑوں میں جو طواف کرتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں. یہاں پہ جبل عمر کے ساتھ یہاں سے ٹیکسیاں حاجیوں کو اتار رہی ہیں. کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں احرام باندھ کر مسجد عائشہ سے، اور کچھ حاجی صاحبان اپنی رہائشوں سے آ رہے ہیں. اور یہ رستہ سیدھا مسجد حرام کا جو 70 71 اور 74 نمبر گیٹ یعنی کہ اس طرف جا رہا ہے. اور جتنے بھی یہ چھوٹے گیٹ ہیں یہاں سے حاجی صاحبان نماز کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں. 74 نمبر گیٹ سے جو حاجی صاحبان اندر داخل ہوتا ہے اس کو اوپر جانا ہوگا سیڑھیوں کی مدد سے 2nd فلور پہ، یعنی کہ وہ نماز کے لیے اوپر جائے گا. اور جو حاجی صاحبان 71 72 اور 73 نمبر گیٹ سے جا رہا ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ جائے گا، لیکن جائے گا مسجد کے اندر وہ. اور یہاں سامنے بھی حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے. دن کو یہاں میں بہت کم رش ہوتا ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ دن کو گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے. اور نماز زور ٹائم بھی حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں. اور نماز عصر کے بعد حاجی صاحبان ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ بینر رکھے ہوئے، یہ بھی حاجیوں کی مدد کے لیے. کافی معلومات یہاں سے بھی مل جاتی ہے حاجیوں کو. اور یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ کی جانب. حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور اس جانب 6 نمبر حمام اور 7 نمبر حمام کا جو سینٹر والا سین ہے وہاں پہ بھی کافی تعداد میں حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ 6 نمبر حمام کے پیچھے یہاں پہ آپ اپنا سامان جمع کروا سکتے ہیں. بالکل اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرف سے ابھی رستہ بند کر دیا گیا کہ وہاں کافی تعداد میں حاجی صاحبان اندر موجود ہیں تو زیادہ رش یہاں پہ نہ ہو. اب حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں جو مسجد حرام کا مین گیٹ ہے 6 نمبر حمام سے سیدھا بالکل 79 نمبر گیٹ کنگ فہد گیٹ. اور اس کی جانب جو احرام میں حاجی صاحبان ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں. اور جو حاجی صاحبان نمازی حضرات ہیں کچھ رائٹ سائڈ پہ ہو رہے ہیں اور کچھ لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں 74 اور 84 نمبر گیٹ کی طرف. یہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر جبل عمر کے نام سے یہ بلڈنگیں پہچانی جاتی ہیں. دیکھیں یہ بلڈنگ ہے، اس کو بندوت بولتے ہیں، جس کے 4تھے فلور پہ البیک ملتا ہے. اور کافی حاجی صاحبان البیک شوق سے کھاتے ہیں جو 50 سے کم ہے، جن کی ایج 50 سال سے کم ہے. زیادہ والے بھی کھاتے ہیں لیکن جو کم ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سینٹر جبل عمر کے دونوں طرف بلڈنگیں اور سینٹر میں بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ بنا دیا گیا ہے.
ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر کافی زیادہ رش ہے، لیکن یہاں پہ قریب قریب تھوڑی سی مہنگی ہے. اگر آپ مس ولا کی طرف چلے جائیں پیچھے، تو مس ولا سے پیچھے یا مس ولا کے بالکل قریب قریب جو مشہور گلی ہے گنے والی، تو اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا کم ریٹ، مناسب ریٹ پہ روم مل جائیں گے. یہاں تو تقریباً جو 4 بیڈ والا روم ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے 200 پلس، یعنی کہ 200 ریال سے زیادہ ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا بسم اللہ سے پیچھے چلے جاتے ہیں جس طرف مشارہ ابراہیم ہے، تو اس جانب آپ کو تھوڑے سے ریٹ جو ہے اس میں کمی ہوگی. ممکن جیسے یہاں پہ 200 پلس مانگتے ہیں، 220 30، تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا 150. 4 بیڈ والا روم جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے 150 100 125 150 میں مل جائے گا. یعنی کہ لیکن وہ مین گیٹ مین پہ نہیں ہوگا، وہ تھوڑا سا مین سے ہٹ کے ہوگا. اور مین کے اوپر تو بہت زیادہ یہاں پہ صاف، کیونکہ یہاں پہ حرم شریف کے قریب رہائش ملے گی اور مین روڈ کے اوپر ملے گی تو وہ مہنگی ہی ملے گی. اور 6 نمبر حمام کے پیچھے جو کبری، اسی کبری کے نیچے یہاں پہ پیسہ چینج ہوتا ہے، منی ایکسچینج. اور یہاں تک ایک ہی روڈ ہے، اور اس سے پیچھے یعنی کہ جیسے ہی کبری سے پیچھے جائیں گے، کبری کو کراس کریں گے تو 2 رستے ہو جائیں گے. یہ جو سیدھا رستہ جا رہا ہے یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پہ رستہ ہے آپ کو دکھاتا ہوں، حاجی صاحبان آ رہے ہیں، اس کو ہجرا روڈ بولتے ہیں. اور بالکل قریب ہی یعنی کہ اس کبری سے آگے آپ 5 منٹ چلیں تو آپ ہجرا مسجد تک پہنچ جائیں گے. اور یہ سامنے منی ایکسچینج، یہاں سے آپ پیسہ چینج کروا سکتے ہیں. اور یہاں سے حاجی صاحبان تقریباً 95% اندر جا رہے ہیں 6 نمبر حمام کی طرف سے حرم شریف کے اندر. بہت کم حاجی سیدھے جا رہے ہیں جس پر دارالتوحید ہے. اس زبان زیادہ ریش اسی جانب لیتے ہیں، یعنی کہ جو بڑے بڑے یہاں پہ ہوٹلز ہیں وہ اسی جانب ہی ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی اور اس کے بعد رہائش کے لیے بھی. ابراہیم خلیل روڈ پہ، ہجرا روڈ پہ کافی زیادہ ہوٹلز ہیں. ان میں سے کافی یہاں پہ آئے ہوں گے. یہ جگہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. ابھی یہ جگہ اور کھلی کر رہے ہیں، یعنی کہ جو نمازی حضرات یہاں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی کہ اندر حرم تک نہیں پہنچتے، ان کے لیے پیچھے جگہ بنا رہے ہیں نماز کے لیے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اس جانب پورا پروسیجر ہے. اس میں پاکستانی جو میں آپ کو بتاؤں تقریباً 50 سے 60 ہزار اضافہ ہوا ہے. کیونکہ جو ایجنٹ ہے نا وہ ان کو تو بہانا چاہیے کوئی نہ کوئی، لیکن ان کو یہ مل گیا. یونس ایپ کے اوپر آپ نے رہائش، ویزا سے پہلے آپ نے رہائش سلیکٹ کرنی ہے کہ رہائش آپ نے کہاں لینی ہے. جب آپ نے رہائش سلیکٹ کر لی تو پھر آپ کو ویزا آپ کا اوکے ہوگا. تو بس اسی میں آ کے ایجنٹ جو تھوڑا بہت اپنا مارجن اور بتا دیتے، زیادہ کر دیتے ہیں. پھر ابھی بیچ میں آگے تھوڑی بتا دیتے نہیں، یعنی کہ تو اسی وجہ سے جو ہے یا تقریباً جو لگ بھگ پہلے 2 لاکھ 20-30 تک تھا 21 دن کا عمرہ پیکج، وہ اب ہے تقریباً 2,65,000 2,70,000 تک ایجنٹوں کی وجہ سے. اگر آپ خود نصف ایپ سے یہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً 25 سے 30 ہزار سستا پڑے گا، کیونکہ نصف ایپ کے اوپر آپ ٹوٹل پورا اس کے اوپر انہوں نے دے دیا، آپ عمرہ پیکج لے سکتے ہیں. کسی ایجنٹ کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس جانب یعنی کہ آخر پہ جو روڈ چل رہا ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، اور یہ ہے ہجرا روڈ. اور بالکل ساتھ ہی یہاں پہ دروازہ لگا ہوا ہے، اور اندر جو جگہ بنائی ہے حاجیوں کے لیے، انہوں نے پہلے یہاں پہ انہوں نے چھاؤں کا انتظام کیا تھا، لیکن اب وہ ختم کر دیا ہے. ابھی اس پہ کچھ اور بنانے والے ہیں، لیکن یہ کافی زیادہ انہوں نے یہ کھلی جگہ کر دی ہے. اور سامنے وہ پیچھے جو حاجیوں کو لے کے آتی ہیں گاڑیاں، پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہیں کلاک ٹاور کے بالکل پیچھے. اور سامنے دیکھیں یہ تقریباً کافی پرانے یہاں پہ رہائشیں ہیں، نشاندہی کھڑی ہے ابھی دیواریں. اینٹوں کی دیوار، آج کل تو بلاک چلتا ہے، یہ اینٹوں کی بنی ہوئی رہائشیں تھی. اوپر مسئلہ حرم شریف کا سین ہے، یعنی کہ حرم شریف ہے، اور نیچے پوری انہوں نے بیسمنٹ کے اندر گاڑیوں کے لیے رستہ گزرنے کے لیے بنایا ہوا ہے.
بہت ہی زبردست قسم کا یہاں پہ ماشاءاللہ انتظام ہے۔ حرم شریف کے پاس پاس جو اندرونی رستے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جو انہوں نے بیسمنٹیں بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ رستے گاڑیوں کے لیے جو حاجی صاحبان آتے ہیں۔ کچھ رستے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ حاجی صاحبان نیچے اترتے ہیں گاڑی سے، تو جب حرم شریف کی طرف نکلتے ہیں، گاڑی سے اتر کر اوپر نکلتے ہیں حرم شریف میں، تو کچھ سے نکلتے ہیں جو 3 نمبر حمام ہے بالکل اس سے ساتھ ہی کلاک ٹاور کے نیچے سے، اور کچھ حاجی صاحبان نکلتے ہیں جس طرف دارالتوحید ہے اس سے تھوڑا آگے 8 نمبر حمام سے آگے جبل کعبہ والی سائڈ۔ یعنی کہ اس طرح ماشاءاللہ بہت زبردست یہاں کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایک دم حاجی صاحبان اگر باہر رستوں سے بھی آ رہے ہیں تو یا رش نہ پڑے، اور ہر جو آنے والی گاڑی ہے اس کی لوکیشن سیم نہیں ہے۔ کچھ حاجی صاحبان جو ہیں وہ اس جانب آ رہے ہیں، کچھ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف آ رہے ہیں، کچھ حاجی صاحبان جس طرف رضا پارکنگ اس طرف آ رہے ہیں، کچھ حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان نیچے جو بیسمنٹ ہے اس کے اندر سے رستے وہاں سے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ جتنا بھی اب یہاں پہ رش ہو، رش پڑے گا نہیں، اتنا زبردست انتظام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ بھی بس سٹینڈ ہے یہاں پہ بھی، لیکن ابھی کہیں گاڑی نظر نہیں آئے گی یہاں پہ کھڑی ہوئی۔ جو حاجی صاحبان یہاں پہ اترتے ہیں وہ جاتے ہیں جو کلاک ٹاور ہے اس کے بالکل یعنی کہ نیچے سے رستہ اوپر آ رہا ہے، وہاں سے ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور چاروں طرف نیچے انہوں نے حرم کے اندر رستے بنائے ہوئے۔ آپ میں سے جو یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے یہ جگہ دیکھی ہوگی، اوپر کلاک ٹاور اور نیچے یہ دیکھیں، جس نے یہ نقشہ بنایا اس نے کمال بنا دیا، بہت ہی پیارا نقشہ بنایا حرم شریف کا۔ اور قریب قریب جتنے یہ رستے ہیں، جتنی یہ انہوں نے بیسمنٹ کے اندر سڑکیں بنائی ہیں، بہت اعلیٰ قسم کا کسی نے یہ نقشہ بنایا ہے۔ میں حرم شریف کی جتنی بھی ویڈیو بناتا ہوں زیادہ یعنی کہ آپ کو رستوں کے بارے میں بتاتا ہوں، رہائش کے بارے میں بتاتا ہوں، اور حرم شریف کی طرف جب آپ آتے ہیں آپ کے لیے آسانی ہو، اور جب آپ واپس جاتے ہیں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور جو آپ نے طواف کرنا ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں، کتنے چکر لگانے یہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد کہاں نوافل پڑھنے چاہیے آپ کو طواف کے بعد وہ بتاتا ہوں، اور آپ کس راستے سے صفا مروہ کی طرف جائیں گے تو آپ کو صفا مروہ پہاڑی کی زیارت ہوگی وہ بتاتا ہوں۔ یعنی کہ اس طرح کی آپ کو کافی معلومات دیتا ہوں، میرے جتنے بھی بلاگ ہیں اسی طرح کی ہیں۔ اور یہ رستہ سیدھا ابھی میں یہاں سے اندر جا رہا ہوں، کلاک ٹاور کے بالکل نیچے سے رستہ باہر نکلے گا، یہ اوپر کلاک ٹاور ہے۔ میرے جتنے بھی بلاگ ہیں اسی میں اس طرح کی باتیں ہیں، یعنی کہ آپ کے لیے جتنی معلومات ہے اس طرح کی ہے، کیونکہ کافی حاجی صاحبان یہاں پہ ایک سے دوسرا بچھڑ جاتا ہے تو اس کے لیے مشکل بنتی ہے، تو میں اس طرح کی ویڈیو اس لیے بناتا ہوں زیادہ معلوماتی کہ آپ کو یہاں آنے اور باہر نکلنے میں مشکل نہ ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ اب میں اس طرف کھڑا ہوں یا اس طرف کھڑی ہوں تو اب میں نے اس جانب جانا ہے۔ یہ ہے کلاک ٹاور کا بالکل جو سینٹر نیچے جہاں سے کلاک ٹاور اوپر اٹھایا گیا ہے، ابھی میں اس کے نیچے ہوں بالکل، اور نیچے گاڑیاں چل رہی ہیں۔ اور یہ ایک سپر مارکیٹ ہے اسی رستے پہ، یعنی کہ جو رستہ اوپر حرم شریف کی جانب جا رہا ہے اسی کے اوپر ابھی میں بالکل جو صفا ٹاور ہے اس سے سامنے نکل رہا ہوں، یعنی کہ میرے اوپر صفا ٹاور اس جانب، اور یہ رستہ باہر نکل رہا ہے اس جانب صفا ٹاور، اور یہ ہے کلاک ٹاور، اور یہ بیسمنٹ کے اندر جو رستہ ہے اس طرف بھی گاڑیاں چل رہی ہیں دیکھیں، اور اس جانب بھی مجھے 6 سال ہے یہاں پہ، اتنے رستے یہاں پہ ہیں کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ رستہ کسی جانب جا رہا ہے، بہت سارے ایسے رستے ہیں۔ تو دیکھو اس جانب بھی رستہ ہے، گاڑیاں اس طرف بھی چل رہی ہیں، اور یہ سیدھا کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف نکلے گا رستہ، یعنی اگر آپ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں یا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں سے آپ میں گزر کے آ رہا ہوں، اگر وہاں سے آپ آئیں گے تو آپ یہ رستہ سیدھا آئے گا ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ سے، یا جہاد روڈ والی سائڈ سے آؤ گے تو کنگ عبدالعزیز کی طرف، یعنی کنگ عبدالعزیز گیٹ سامنے آئے گا 95 نمبر۔ اور سامنے دیکھیں کلاک ٹاور، اور یہاں سے ہم آئے ہیں
امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے, اللہ نگہبان.